پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ایف جی این چینل کا ایک خوبصورت سا پروگرام پیارے بچے اور ہمارا قرآن لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کو اس پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں ایک مہمان خصوصی شامل ہوتے ہیں، مولانا صوبان مدنی صاحب۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ شریک ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن۔ تو پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے اپنے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول الناس بیوم القیامتی اکثرہم علیہ صلاح۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، پے کرے جود و سخاوت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بروز قیامت لوگوں میں سب سے زیادہ میرے نزدیک ترین شخص وہ ہوگا کہ جس نے دنیا میں رہتے ہوئے مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ تو اگر ہم بھی قرب مصطفیٰ چاہتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی خوب کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور درود پاک وہ پیارا عمل ہے جو ہمیں ہر موقع پہ فائدہ دیتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو ہمیں خوب کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک پیارا سا سیگمنٹ اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت قرآن کریم۔ تلاوت قرآن کریم۔ آئیے ہم قاری صاحب کی زبانی تلاوت قرآن پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اور محترم ناظرین اکرام، جب تلاوت قرآن ہو تو آپ بہت ادب کے ساتھ، نگاہیں جھکائے، توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سماعت کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ تو قاری صاحب آج ہمیں کون سی آیت کی تلاوت سنانے والے ہیں؟ سورہ رحمان کی آیت نمبر 1 سے 13 کی تلاوت۔ ماشاءاللہ شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام،
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تلاوت قرآن پاک خوب خوب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے ہم سب کو تلاوت قرآن پاک سنائی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، ہم نے تلاوت قرآن پاک سماعت کی. آئیے اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک خوبصورت سا کلام اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے محق صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مصطفیٰ اور ان کی یاد پنجتن ہے با کمال، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق سے وہ سمن سے ہے، مجھے عشق ساگ چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مصطفیٰ اور ان کی یاد پنجتن ہے با کمال، میں تو پنجتن کا
غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں کمر ہوں شاعر بے نوا، میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، میں ہوں ان کے در کا بس ایک گدا، میرا پنجتن سے ہے واسطہ، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، کیا بات ازاں اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام سماعت کیا، اور واقعی میں جب بچے پڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی بچپن کی ادائیں بھی ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے پڑھے ہوئے کلام سننے میں الگ ہی مزہ اور الگ ہی لطف آتا ہے۔ تو آپ بھی گھر میں ہوں گے، آپ بھی اپنے بچوں کو بھی ترغیب دلائیں کہ وہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت مبارک ضرور گنگنایا کریں۔ تو پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے سلسلے میں بہترین سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے معلومات اور تربیت۔ تو پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آج ہم ایسے وصف اور ایسی صفت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ جس کی اہمیت ہر مذہب، ہر دور میں یکساں تسلیم کی جاتی ہے، اور اس صفت کی بغیر انسانیت مکمل نہیں ہوتی ہے، یعنی انسانیت کے لیے بہت ضروری اور بہت اہم صفت ہے، اور وہ صفت ہے سچ بولنا، سچائی کے ساتھ کھڑا رہنا۔ ہمارے مذہب دین اسلام نے بھی ہمیں سچائی کا حکم دیا ہے، سچ بولنے کا حکم دیا ہے۔ محسن انسانیت حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے اور جھوٹ بولنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ تو سچ کی کتنی اہمیت ہے، اور سچ بولنے والا انسان اپنے معاشرے میں بھی پروقار اور باعزت زندگی گزارتا ہے، جبکہ جھوٹ بولنے والا انسان معاشرے میں ذلیل اور رسوا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ہم تمام کو سچ بولنا چاہیے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سچ بولنا، اور ہمارے ساتھ مولانا صوبان مدنی صاحب تشریف فرما ہے۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ سچائی کے بارے میں دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ صوبان بھائی، سچائی پر ثابت قدم رہنا واقعی میں آج کے دور میں بہت مشکل کام ہوتا ہے، تو سچ اور سچائی کے بارے میں ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعظم بھائی، سچ بولنا یہ بہت بڑی سعادت ہے، بے شک، کیونکہ آج کل کا زمانہ، پیارے بچوں آپ بھی توجہ دیں، ایف جی این چینل کے ناظرین آپ بھی توجہ دیں کہ سچ بولنا آج کل بہت دشوار ہو گیا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح سچائی کے ساتھ سٹینڈ لینا، سچائی کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ آج کل کے دور میں بہت دشوار سا ہو گیا ہے۔ فرینڈس ہوتے ہیں یا پھر آپ آس پاس کا ماحول ہوتا ہے، سب کچھ ہمیں اس بات کی طرف لے جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے ہم کیا کریں، جھوٹ بول لیں۔ تو ایسے پرفتن دور میں ہمارے لیے سچ بولنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ صحیح۔ جو سچا ہوتا ہے ہر کوئی اسے لائک کرتے ہیں، ہر کوئی اسے پیار کرتے ہیں، ہر کوئی اسے اچھا سمجھتے ہیں، اور سچا جو ہوتا ہے وہ ہر دل عزیز ہوتا ہے، ہر کوئی اس کو پسند کرتا ہے۔ اور سچائی کو اچھا سمجھنا یہ انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت ہی کے اندر سچائی شامل ہے۔ اور سچ بولنے والا جو ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر بھی عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ سچ بولنے سے
اللہ پاک کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے، ہے اللہ پاک کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور سچا جو ہوتا ہے اس کی روزی میں برکت ہو جاتی ہے، کیا بات ہے، رحمت الہی سے اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، یعنی اس کا خاتمہ اچھا ہو جاتا ہے۔ قبر و حشر کی تکلیف سے سچ بولنے والے کو امان ملتا ہے۔ اور اگر ہم اس کے اپوزٹ کو دیکھیں، سچ بولنے کے اپوزٹ کو دیکھیں تو وہ ہے جھوٹ بولنا۔ صحیح، جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے، مومن کی علامت نہیں ہے۔ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوگا، ہے نا۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ سچا ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صادق و امین کہا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لقب کیا تھا؟ صادق و امین، یعنی سچا اور امانت دار۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ سچے تھے۔ اور دوسرے لقب کی طرف آپ غور کریں پیارے بچوں، امین۔ سچ بولنے والا جو ہوتا ہے نا وہ دوسرے کا امین بھی ہوتا ہے، یعنی دوسرے کا امانت دار بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتا۔ سبحان بھائی، جیسے آپ نے فرمایا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب صادق اور امین، تو یہ جیسے ہوتا ہے کہ ہماری اچھائیاں ہمارے دوست لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں، جی، ہم سے محبت کرنے والے ہماری اچھائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو دشمن ہوتے ہیں، جو مطلب ہم سے بغض رکھتے ہیں یا جو بھی رکھتے ہیں، تو وہ ہماری اچھائیوں پہ ان کی نظر نہیں ہوتی، وہ ہماری خامیاں ہی تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ صادق اور امین جو لقب ہے، سچ بولنے والا، امانت دار، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بولے گئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو صادق و امین ان کے دشمن بھی کہا کرتے تھے۔ جی بالکل، یعنی ایک ہوتا ہے ماننے والے تو بولتے ہی ہیں، لیکن جس کی سچائی اور صداقت کا اعتراف اس کے دشمن کرتے ہیں تو اس کی سچائی کا عالم کیا ہوگا۔ بالکل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے صادق و امین جی۔ ہمارے لیے اس میں ایک درس بھی ہے صحیح کہ اتنے سچے ہو جائیں کہ دشمن بھی بول اٹھے کہ یہ کیا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ صحیح، اور ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں کہ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ اپنے دوست کو یا پھر آپ اپنے گھر والوں کو دھوکہ بھی دے رہے ہوتے ہیں، صحیح، ہے نا۔ تو جھوٹ بولنے والا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ بھی دے رہا ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا دوسروں کو دھوکہ بھی دے رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے اسے 70 جھوٹ بولنے جی، پڑتے ہیں۔ ایک جملہ کسی نے کہا تھا، اعظم بھائی آپ کے بات پر میں بولنا چاہوں گا کہ جھوٹ بولنا پہلی بار آسان ہے، ہاں، لیکن اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے بار بار جب بندہ جھوٹ بولتا جاتا ہے تو یہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح، اور اس کے الٹ اگر ہم دیکھیں، اس کا اپوزٹ ہم اگر دیکھیں، جس نے سچ بولا تو اس کو وہ بات یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کیونکہ سچائی اس کو پتہ ہے، اور جس نے جھوٹ بولا تو اس کو وہ جھوٹ یاد بھی رکھنا پڑے گا۔ جب اس جھوٹ کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس کو یاد رکھ کر وہی بات اس کو دہرانی پڑے گی، بات بھی بولنی پڑے گی۔ تو سچ پہلی بار بولنا مشکل ہے اور جھوٹ پہلی بار بولنا آسان ہے، لیکن بعد میں وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل کا گڑھا بن جاتا ہے ہمارے لیے۔ سبحان بھائی، جیسا آپ نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا انسان کے لیے پہلی بار میں بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اب اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولنا یہ تھوڑا دشوار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سچ بولنا ابتدا میں تو تھوڑا دشوار ہوتا ہے، لیکن ایک بار انسان نے سچ بول دیا تو وہ نو ٹینشن اور فری ہو جاتا ہے۔ اچھا، اتنے ہم سچ کے فضائل اور اتنے سچ کے فائدے ہم سن رہے ہیں، یہ تو دنیا میں ہمیں نظر آتے ہیں، تو سچائی کے، سچ بولنے کے کیا آخرت میں بھی کوئی فائدے نظر آتے ہیں؟ جی، آخرت میں بھی اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے؟ جی، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے اعظم بھائی کہ سچ بولنے والے سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے، ماشاءاللہ، ہے نا۔ سچ بولنے والے سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ دوسرا یہ آیت کریمہ ہے کہ قال هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، یعنی قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ لہم جنات، یعنی سچے جو ہوں گے وہ سچائی کی وجہ سے
کہاں جائیں گے؟ آگے بیان ہو رہا ہے لہم ان کے لیے جناتن باغات ہیں، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے نہریں رواں دوا ہیں، سبحان اللہ، خالدین فیہا ابدا اور ان باغات میں سچ بولنے والے ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا ماشاء اللہ، یعنی جو سچ بولنے والا ہوگا سچائی کے بدولت اس کو قیامت کے دن اس کے حق میں جنت کا فیصلہ سنایا جائے گا، وہ بھی جنت کیسی کہ اس کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، یہ ساری نہریں رواں دواں ہیں۔ ان باغات سے سچ بولنے والا اس سے فائدہ اٹھائے گا، اور ایسا بھی نہیں کہ ایک بار چلا گیا اور واپس آ گیا، بلکہ خالدین فیہا ابدا، ان باغات میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ کس کی بدولت؟ سچ بولنے کی بدولت۔ اعظم بھائی ایک اور حدیث پاک ہے کہ بے شک صدق یعنی سچائی ایک نیکی ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور سچ بولنے والا جو ہوتا ہے نا وہ سچ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک کے یہاں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے، کیا بات ہے، یعنی زیادہ سچ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ پیارے بچوں، یہاں پر ایک پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنا ہوگا، تو ان کے نام کے شروع میں کیا آتا ہے؟ صدیق آتا ہے، تو یہ صدیق یعنی زیادہ سچ بولنے والا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوست بھی تھے، تو انہوں نے اچھا دوست اختیار کیا، صادق و امین دوست اختیار کیا، تو ان کے اندر بھی کون سی صفت آ گئی؟ سچ بولنے والی صفت آ گئی۔ ان کا بھی حال کیا ہو گیا؟ ان کو صدیق کہا گیا، یعنی زیادہ سچ بولنے والا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین اکرام، آپ نے سماعت کیا، ملاحظہ کیا کہ سچ کے دنیاوی جہاں فوائد ہیں وہاں اخروی فوائد بھی ہوتے ہیں۔ سچ بولنے والا اپنے سچ کی برکت سے جنت میں داخل ہوگا اور کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے ناظرین اکرام، سچ کے اپوزٹ چیز ہوتی ہے جھوٹ۔ تو سبحان بھائی، یہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کی عزت تو خراب ہوتی ہی ہے، تو اس کے اور کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ یعنی جھوٹ بولنے سے انسان کو اور کیا کیا پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ایک پہلی بات میں یہ سب بچوں سے بھی پوچھنا چاہوں گا، بچوں سے مخاطب کر کے، جی، کہ کیا کوئی اپنے آپ کو معاشرے میں، سوسائٹی کے اندر یا پھر اسکول میں جہاں ہم پڑھتے ہیں، مدرسے میں، جھوٹا مشہور ہونا چاہے گا؟ کوئی نہیں، کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ میں جھوٹے سے مشہور ہو جاؤں، صحیح۔ میں اس بات سے مشہور ہو جاؤں کہ یہ جھوٹ بولنے والا ہے، تو کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ خود جھوٹ بولنے سے کیا ہو جائے؟ مشہور ہو جائے۔ یہاں تو یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بول دے نا کہ آپ جھوٹے ہو تو آستینیں اوپر چڑھنے لگتی ہیں۔ جی ہاں، تو یہ تو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا کہ میں جھوٹ بولنے والا مشہور ہو جاؤں معاشرے میں۔ تو جھوٹ بولنے کے بہت زیادہ نقصان ہیں۔ صحیح۔ بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے 1 میل اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ اللہ، ایک واقعہ میں یہاں پر سنانا چاہوں گا۔ جی جی، ایک چرواہا تھا جو بکریاں چراتا تھا۔ اب بکریوں کو جنگلی جانور سے حفاظت کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے، صحیح، ہے نا؟ جنگلی جانور کبھی بکریاں کھا جاتے ہیں۔ تو ایک چرواہا تھا، اس کو مذاق سوجی، مسخرے میں اس نے کیا کر دیا؟ لوگوں میں چلایا کہ شیر آیا، شیر آیا، ٹھیک ہے؟ تو لوگ لاٹھی، لکڑی اور دیگر چیزیں لے کر شیر کو بھگانے کے لیے آ گئے۔ جب لوگ اس کے قریب پہنچے تو اس چرواہے نے کہا کہ تو میں نے تو مذاق کیا تھا، کوئی حقیقت میں شیر شیر نہیں تھا۔ نہیں آیا۔ جی جی، کچھ دن گزرے، پھر اس نے یہی حرکت پھر سے دوبارہ کی، سے کی۔ یعنی پھر سے شور کرنے لگا، پھر سے چلانے لگا، شیر آیا، شیر آیا، میری بکریوں کو بچاؤ، میری بکریوں کو بچاؤ۔ پھر لوگ آئے، لوگوں نے آ کے دیکھا پھر جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ شخص، یہ چرواہا پھر سے مسکرا کر، ہنس کر لوگوں کو کیا کر رہا تھا؟ یہ کہہ رہا تھا میں نے مذاق میں کہا تھا، حقیقت میں شیر نہیں آیا۔ کچھ دن اور گزرے، چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا، تو دیکھا حقیقت میں کون آ گیا؟ شیر آ گیا۔
اب وہ چلانے لگا, شیر آیا, مجھے بچاؤ, میری بکریوں کو بچاؤ, بکریاں تباہ برباد ہو رہی ہیں, بکریوں کو شیر کھا رہا ہے, میری بکریوں کو بچاؤ. اب یہ شخص چلاتا رہا, لوگ اس کی آواز سنتے بھی رہے, لیکن لوگوں کے ذہن میں کیا بیٹھ گیا تھا کہ یہ تو ہمیشہ جھوٹی بولتا ہے, صحیح. یہ مذاق کرتا ہے ہمارے ساتھ. شیر نہیں آیا تو اس لیے کوئی بچانے کے لیے نہیں آیا. تو پیارے بچوں, اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے کا ٹرسٹ بھی کیا ہو جاتا ہے, بریک ہو جاتا ہے, ٹرسٹ بھی ٹوٹ جاتا ہے, لوگ اس پر بھروسہ بھی نہیں کرتے. اسی طرح جھوٹ بولنے کے اور بھی بہت زیادہ نقصانات ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے. اللہ اکبر, فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. ہاں, جھوٹ بولنے سے بندے کے منہ سے بدبو نکلنے لگتی ہے, اس بدبو کی وجہ سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے. جھوٹ بولنے سے چہرے کا رنگ بھی سیاہ ہو جاتا ہے. آپ نے جو حکایت ابھی سنائی تو اس سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ ہی ہوتا ہے. جی یعنی کچھ لوگ کا یہ ماننا ہوتا ہے نا کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے, جی ہم جھوٹ کا بول رہے تھے, اور مذاق وہ دوسروں کو ہنسانے کے لیے. محترم ناظرین اکرام, جھوٹ مذاق میں بھی جھوٹ ہی ہوتا ہے. تو جھوٹ کے جب مذاق میں اتنے نقصانات ہیں کہ اس کا مال ہی ختم ہو گیا. اعظم بھائی, میرے پاس ایک حدیث پاک بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی باتیں کرتا ہے. اللہ, اس شخص کے لیے ہلاکت ہے, ہلاکت ہے, ہلاکت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. کتنی مرتبہ ارشاد فرمایا؟ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی باتیں کرے. سید عالم جن کی دعائیں قبول, جو ایک بار بول دیں تو وہ بات ہو کر رہ جائے, ایسی شخصیت کے زبان سے ہنسانے والا اگر جھوٹ بولتا ہے, ہنسانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے لیے ہلاکت کے الفاظ 3 بار نکلتے ہیں. تو پیارے بچوں, ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے گیدرنگ میں ہنسانے کے لیے ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اسکول میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مذاق میں ہنسانے کے لیے کیا بول رہے ہوتے ہیں, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح ہم کامیڈی ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں, اس میں بھی جھوٹ بول کر کیا کیا جاتا ہے, ہنسایا جاتا ہے. تو ان سب سے پیارے بچوں ہمیں بچنا چاہیے. اعظم بھائی, یہاں ایک اور حدیث پاک پیش کرنا چاہوں گا. یہ بچوں کے ساتھ بھی کبھی کبھار پیش آتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کی شکایت ہو گئی ٹیچر کے پاس, ہے نا. اب ہمیں سچائی کے ساتھ سٹینڈ لینا ہے, ہمیں سچوں کے ساتھ ہونا ہے. قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور فرمایا گیا وجتنبوا قول الزور, اور جھوٹی باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا گیا اور جھوٹی باتوں سے اجتناب کرنے کا, پرہیز کرنے کا قرآن پاک میں بھی حکم ہوا. اب کیا ہوتا ہے, ہمیں لینا ہوتا ہے سچائی کی طرف سٹینڈ, لیکن ہم اپنے دوستوں کا چہرہ دیکھ کر کیا کر لیتے ہیں, سچائی کی بجائے جھوٹ کے ساتھ سٹینڈ لے لیتے ہیں اور جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں, ہے نا, جھوٹ بول دیتے ہیں. تو جھوٹ میں ایک اہم کردار صحبت کا بھی ہوتا ہے, صحبت کا بھی ہوتا ہے. اسی لیے تو قرآن میں کہا گیا کہ کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اس کے حوالے سے حدیث پاک میں ہے کہ جھوٹے گواہ قدم ہٹنے نہ پائے, یعنی جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے نہ پائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں جہنم کو واجب کر دیتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے نہ پائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں جہنم کو واجب کر دیتا ہے. کتنی چھوٹی سی بات ہوتی ہے, ہم جھوٹ بول دیتے ہیں اور ہم اس وعید کے مستحق ہو جاتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو جھوٹ بولنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, جھوٹوں کے ساتھ رہنے سے ہمیں پرہیز کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. جیسے قرآن پاک میں اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا کہ کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہمیں سچائی کے ساتھ سٹینڈ لینے, سچوں کے ساتھ رہنے, ہمیشہ سچ بولنے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری ادا
سچائی کو اپنانے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آپ نے سچ اور جھوٹ کے متعلق بہت اچھی معلومات سماعت کی. جب ہم سچوں کے ساتھ رہ کر اگر ہم سچ کا ساتھ دیتے ہیں تو اگر فی الوقت ہمارے سامنے اس سچ کی وجہ سے کوئی نقصان بھی آ رہا ہے، اگر ہم کسی پرابلم میں پھنس جا رہے ہیں، کسی پریشانی میں گرفتار ہو جا رہے ہیں، تو ایسے میں بھی ہمیں صبر کرنا ہے. اور جب ہم سچوں کے ساتھ رہ کر صبر کرتے ہوئے سچ پر چلیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے بہت سارے فائدے ہمارے سامنے ظاہر ہوں گے. ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک. اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بے شک. تو اگر کبھی سچ بولنے کی وجہ سے کوئی پرابلم بھی آ رہی ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے، کسی مصیبت کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے، تو فی الوقت آپ کر لیجئے، سچ بولیے. کیونکہ فی الوقت بولنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ بہت اچھا ہوتا ہے. لیکن ایک بار اگر انسان نے جھوٹ بول دیا تو جیسا کہ صوبان مدنی صاحب نے فرمایا، اس جھوٹ کو یاد بھی رکھنا پڑتا ہے اور اس جھوٹ چھپانے کے لیے اسے جا بجا کئی مقامات پر اور جھوٹ بولنا پڑ رہا ہوتا ہے. تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچوں کے ساتھ رہتے ہوئے سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے کیا قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے. جی ہاں ناظرین اکرام، قرآن میں ہر شے کا کھلا روشن بیان ہے، چاہے چھوٹی ہو، چاہے بڑی ہو، چاہے ظاہر ہو یا باطن ہو، کیسی بھی شے ہو، ہر چیز کا روشن بیان قرآن کے اندر موجود ہے. ناظرین اکرام، آج ہم اس چیز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ جس کے بارے میں ایک نظم بھی مشہور ہے کہ وہ جل کی رانی ہوتی ہے، جیون اس کا پانی ہوتا ہے، اور ہاتھ لگاؤ تو ڈر جائے گی، باہر نکالو تو مر جائے گی. جی ہاں، امید ہے آپ پہنچ گئے ہوں گے. آج ہم بات کرنے والے ہیں مچھلی کے تعلق سے. تو کیا مچھلی کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے؟ آئیے اس کے متعلق کچھ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. مچھلی قدیم زمانے سے انسان کی غذاؤں میں شامل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مچھلی کا گوشت تناول فرمایا ہے. اور مچھلی کا گوشت ذائقہ دار اور بہت فائدہ مند غذاؤں میں شمار ہوتا ہے. خصوصاً علم طب میں، یعنی ڈاکٹری کی فیلڈ میں، ڈاکٹری لائن میں، علم طب میں اس کے فوائد بہت زیادہ ہوتے ہیں. دنیا بھر میں مچھلی کی کئی اقسام پائی جاتی ہیں، کئی طرح کی مچھلیاں ہوتی ہیں. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کتنی جگہوں پہ فرمایا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 5 جگہوں پر مچھلی کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ کلام میں جہاں بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع فرمایا، اس مقام پر ایک جگہ مچھلی کا ذکر فرمایا. اور جہاں حضرت موسیٰ اور خضر علیہم السلام کی ملاقات کا واقعہ ذکر فرمایا گیا، وہاں 2 جگہ مچھلی کا تذکرہ ہوا. یاد رہے، مچھلی وہ خوش نصیب ہے جس کے پیٹ میں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام تشریف فرما ہوئے. قرآن مجید میں موجود اس واقعے میں 2 جگہ مچھلی کا تذکرہ فرمایا گیا. تو یوں قرآن کریم کے اندر جگہ بجگہ مچھلی کا تذکرہ موجود ہے، اور ٹوٹلی قرآن کریم کے اندر 5 جگہوں میں مچھلی کا تذکرہ موجود ہے. آئیے اس کے کچھ فوائد بھی سنتے ہیں. مچھلی انسانی صحت کے لیے نہایت اہم غذا ہے. مچھلی بطور غذا استعمال کرنے والوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں. جو چاہتے ہیں کہ ان کی عمروں میں اضافہ ہو، وہ ان کی عمریں لمبی ہوں، تو انہیں مچھلی کا استعمال کرنا چاہیے. ایک طبی تحقیق کے مطابق سردی سے ہونے والی کھانسی کا مچھلی سے بہتر کوئی علاج نہیں ہے. تو محترم ناظرین اکرام، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو بھی استعمال کرنا چاہیے. اور اگر آپ دوا اور شفا کے طور پر یوز کر رہے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے ایک بار مشورہ ضرور کر لیں کہ کہاں پر مچھلی استعمال کرنا درست ہے اور کہاں نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آئیے اپنے سلسلے میں لاسٹ اور آخری سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے ایک قرآنی دعا. ایک قرآنی دعا. اس سیگمنٹ میں ہم ایک قرآنی دعا سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور مولانا صوبان مدنی صاحب ہمیں خوبصورت انداز میں دعا یاد بھی کرواتے ہیں اور سنتے بھی ہیں. تو صوبان مدنی صاحب، آج ہمیں کون سی دعا یاد کروانے والے ہیں؟ آج ہم انشاءاللہ مغفرت اور رحمت کی دعا، یعنی ایسی دعا جس سے انشاءاللہ ہمیں مغفرت
بھی حاصل ہوگی اور اللہ پاک کی رحمت بھی ہمارے شامل حال رہے گی انشاءاللہ. ایسی دعا ہم یاد کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. بہت مختصر اور چھوٹی سی دعا ہے. سب بچے اپنے ہاتھوں کو دعا کی صورت میں اٹھا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اغفر رب اغفر وارحم وارحم وانت خیر الراحمین. وانت خیر الراحمین. رب اغفر رب اغفر وارحم وارحم وانت خیر الراحمین. وانت خیر الراحمین. رب اغفر رب اغفر وارحم وارحم وانت خیر الراحمین. وانت خیر الراحمین. جی آپ میں سے کوئی سنانا چاہیں گے؟ جی پہلے آپ سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور کوئی آپ سنانا چاہیں گے؟ جی عامر بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ماشاء اللہ سبحان اللہ. آئیے اس کا ترجمہ بھی سن لیتے ہیں, اس کے ٹرانسلیشن بھی سن لیتے ہیں. اے میرے رب درگزر فرما اور رحم کر, تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین, خاص کر میں ایف جی این چینل کے ناظرین سے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے. حدیث پاک میں یہاں تک کہ بھی کہا گیا کہ الدعاء هو العبادہ, یعنی دعا خود عبادت ہے. تو ہم اپنے روٹین میں اگر غور کریں تو دعا ہم بہت کم کرتے ہیں, ہے نا. نماز کے بعد بھی ہم جلدی بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو دعا کو بھی ہمیں اپنے روٹین میں شامل کرنا چاہیے, اور خاص کر وہ دعائیں جو انبیاء اکرام کی زبان سے نکلی اور وہ دعائیں جو کہ قرآن میں مذکور ہیں. تو ان کی افادیت الگ ہی ہے, ان کی برکتیں الگ ہیں, ان کی نسبت انبیاء اکرام سے ہے. ان دعاؤں کی بہت زیادہ فائدے ہیں. تو ہمیں بھی اس طرح کی دعاؤں کو اپنے روٹین میں شامل کرنا چاہیے. خاص کر اپنے بچوں کو وہ دعائیں یاد کرائیں جو قرآن میں مذکور ہو, جو انبیاء اکرام کی دعائیں ہیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی ہمیں خوب برکتیں حاصل ہوگی. اللہ کریم ہم سب کو علم دین سیکھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین, آج کا آپ نے ہمارا سلسلہ ملاحظہ کیا جس کے اندر سچ کے متعلق گفتگو ہوئی, جھوٹ سے بچنے کی ترغیب دلائی گئی, اور واقعی میں سچ کو آنچ نہیں ہوتی ہے, اسی لیے ہمیشہ سچ بولتے رہنا چاہیے. اور آپ نے مچھلی کے فوائد کے بارے میں بھی سنا, تو آپ مچھلی کا بھی خوب استعمال کیجئے. اور آپ نے آخر میں دعا جو سیکھی ہے اس کو یاد بھی رکھنا ہے اور اس دعا کو کرتے بھی رہنا ہے. اب ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کی جانب ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے سلسلے میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. جب تک کے لیے اپنا خوب خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. ایف جی این چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا, پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا, دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا.